پہلے تو یہ بتائیں کہ اس وقت کرنٹ پوزیشن کیا ہے؟ آج تو خبریں آ رہی تھی کہ آپ کے بھی کوئی وارنٹ گرفتاری نکل چکے ہیں، حکومت نے کوئی گرفتاریاں وغیرہ شروع کر دی ہیں؟ حکومت جو ہے سانحہ ڈی چوک پہ پردہ ڈالنے کے لیے اب انہوں نے ایک ہتھیار استعمال کرنا شروع کیا ہے، یہ ڈرانا چاہتے ہیں، جس طرح 9 مئی کے بعد انہوں نے ڈرایا، اور اس حوالے سے انہوں نے جو موجود تھے اور جو نہیں بھی موجود تھے سب کے نام ڈال دیے ہیں، اور تمام لیڈرشپ نے بشمول میں نے خود بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے اگلے جمعے تک حکم امتناعی لیا ہے کہ کسی صورت میں یہ مجھے گرفتار نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود جو ہے یہ چیزیں مخفی رکھ کے عدالتوں کو جو ہے دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ نہیں بتاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری بہت ساری لیڈرشپ نے پشاور ہائی کورٹ سے جو ہے رازداری ضمانتی لیے۔ یہ طریقہ جو ہے اب ہمارے ورکروں پہ 14 دن انہوں نے ریمانڈ لیا ہے کے نام پہ، اور میرا خیال ہے کہ اس میں 1 مہینہ یہ کھینچیں گے۔ تو یہ ایک دوسرا مرحلہ ہے 26 نومبر کے بعد، اور وہ ہے کہ ہم جوابی کارروائی نہ کر سکے، ہم ان کے خلاف کیسز دائر نہ کر سکے، ہم ان کو شناخت نہ کروا سکیں، ہم 302 کے استغاثے ان کے خلاف دائر نہ کر سکے۔ اب انہوں نے دن دہاڑے یہ کام کیا، پوری دنیا نے دیکھا اور پورا پاکستان بول رہا ہے، لاشیں انہوں نے گرائی، ورکرز کی گرائی، زخمی ہمیں کیا، مارا ہمیں، جیلوں میں اور اب انہوں نے ایک اور بھی ڈرامہ کیا ہے۔ سیکریٹریٹ تھانے میں بھی میرے خلاف پرچہ ہوا ہے، جو پارلیمانی کمیٹی میں کسی نے شیئر کیا، وہاں پہ پتہ چلا کہ اسلام آباد پولیس کا اب یہ موقف ہے کہ سیکریٹریٹ تھانے میں جو ہے پولیس پر ہم نے حملہ کیا، 2 تھانے داروں کو ہم نے گولیاں مار دی، 5 سپاہیوں کو گولیاں لگی۔ اب یہ میڈیکو لیگل بھی کسی ڈاکٹر نے بنا کے ان کو دی ہوگی۔ اب یہ وقوع آج تک اسلام آباد پولیس کا کبھی موقف ہی نہیں آیا ہے۔ پھر ایک اور وقوع ہوا کوئی حصار تھانے کی حدود میں، وہاں پہ بھی تھانے داروں پہ اندر آپ کا نام ڈالا ہوا ہے؟ ہاں، اس پہ بھی نام ڈالا ہوا ہے، وہاں پہ بھی ہم نے گولیاں چلائی اور ہم نے تھانے داروں کو ادموا کیا، ان کو جو ہیں گولیاں لگی، پولیس سپاہیوں کو لگی۔ پھر کراچی کمنی میں یہ وقوع ہوا، ہر جگہ پہ مطلب مختلف جگہوں پہ انہوں نے کیسز کیے ہیں۔ لیکن آج خان صاحب سے جو لیڈرشپ کی ملاقات ہوئی، بیرسٹر گور صاحب کی بھی ملاقات ہوئی، خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب دوبارہ احتجاج ہوگا، آپ لوگ کیا کریں گے؟ میں تو ابھی بیرسٹر گور صاحب سے میری آج کی ملاقات پہ بات نہیں ہوئی ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، اور جو مائنڈ سیٹ ہے پی ٹی آئی کا، ورکر جو ہیں وہ بڑے بے چین ہیں، اضطراب کا شکار ہیں۔ کہیں پہ ہم یہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ وہ 9 مئی کی صورتحال ہیں، خوف اور ڈر جو ہیں وہ پھیلانے میں یہ کامیاب ہوئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں احتجاج کے لیے دوبارہ نکلنا ہوگا، لیکن شاید اس نکلنے کے عمل کے لیے 1 مہینہ ہمیں درکار ہوگا۔ یہ دسمبر میں مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، موسم بھی ہے، بہت زیادہ ٹھنڈک ہوگی، اور میرا خیال ہے کہ جنوری تک یہ آفٹر شاکس ہم سے لیں گے، کیونکہ ورکروں کو چھڑانا ہے، اپنی بھی یہ قانونی کارروائیاں جو ہیں ان کو فیس کرنا ہے، ضمانتیں وغیرہ آپ سب نے کروانی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کبھی کبھار کوئی 1 آدھ ہفتے کے لیے آدمی جیل بھی چلا جائے، جو عین ممکن ہے ان عدالتوں سے بھی، اور پولیس عدالت، پراسیکیوشن اور ڈاکٹرز، یہ سب ملے ہوئے ہیں۔ تو آپ کا ان سب سے مقابلہ، لیکن دیکھیں سر، آپ لوگوں پہ تنقید یہ ہو رہی ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ آ گئے، لیکن آپ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ پلان کیا ہے۔ بیچارہ ورکر یہاں پہ مارا گیا، لیڈرشپ اتنی بڑی تعداد میں نظر نہیں آئی۔ کوئی پلاننگ ہوتی، کوئی ساتھ سامان لے کے آئے ہوتے، لوگوں کو پتہ ہوتا کہاں بیٹھنا ہے کہاں نہیں بیٹھنا، تو کہیں نہ کہیں جماعت کی ذمہ داری بھی تو ہے نا۔ جماعت ہی تو یہاں تک لائی نا، یہ 4تھی رات بن رہی تھی۔ جو قافلے شروع ہوئے تھے بلوچستان سے، کے پی سے اور سندھ سے، اور کچھ قافلے پنجاب سے، یہ جگہ جگہ پہ آپ کو علم ہے، پہلی رات انہوں نے جو ہیں کے پی اور اٹک کے سنگم پہ گزاری، پھر دوسری رات یہاں پہ آئی سنگجانی پہ، اور تیسرا 8 گھنٹے انہوں نے یہ 26 نمبر چنگی پہ جو ہے انتظار کیا جب ان کو مار پڑی اور گولیاں لگی۔ تو لہٰذا یہ کھانا پینا، یہ ڈائریکشن، یہ سب کچھ ایک ضابطے کے تحت تھا۔ البتہ جو ابہام ہیں وہ یہ ہیں کہ ڈی چوک پہ خان نے کہا تھا کہ ڈی چوک جانا ہے، لیکن بعد ازاں جو معاملات بات چیت کے ذریعے شروع ہوئے اور پیغامات دیے گئے، تو قیادت جو ہیں وہ شاید یہ سوچ رکھتی تھی، کیونکہ یہ باور کرایا گیا تھا کہ اگر اس احتجاج کو وائنڈ اپ کیا جاتا ہے
تو خان جو ہیں 15-20 دن میں نکل آئیں گے.